بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل الارواح ہماری جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم نیا سبق شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ اس کو کلیئر بھی کریں گے، یعنی اس میں زمان اور اس میں مکان کے بارے میں ہمارا یہ 23واں سبق ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ فصل فی اسم الزمان والمکان، اس میں زمان اور اس میں مکان کے بارے میں فصل۔ اب اس میں زمان اور اس میں مکان یہ دو چیزیں ہیں، تو دونوں کے لیے وہ ایک لفظ ہی لے کے آئے پیچھے، اسمین، یہ اسمینی اسمون کی تثنیہ، تو پھر اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، تو اس وجہ سے اسمین سے اسما جل، تو یا ساکن تھی تو کسرہ دے کر آگے ملا دیا، فصل فی اسم الزمان والمکان۔ اچھا جی، تو یہ اس کو ظرف زمان مکان کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، جو آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا اس کے قوانین وغیرہ۔ تو یہاں پر چند فنی چیزیں ہوں گی کہ اس کو جو بنایا ہے تو کیسے کیسے تبدیلی ہوئی اور کیوں ہوئی اور ان میں کیا کیا چیزیں تھیں، اعتراضات وغیرہ تھے، تو یہ انشاءاللہ آج کی ساری سبق میں کلیئر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اسم المکان ہوا اسم مشتق من یفعل لمکان واقع فیہ الفعل۔ اس میں مکان کہتے ہیں وہ اسم ہے کہ جس کو یفعل سے بنایا گیا ہو، مشتق کیا گیا ہو اس مکان کے لیے جس میں فعل واقع ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مطلع، طلوع ہونے کی جگہ، تو یہ اس جگہ پر مطلب گویا کہ فعل واقع ہوا۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے گیا، کیا اس میں کس سے بنایا گیا، تو یہ تو انہوں نے بتا دینا کہ یفعل یعنی فعل معروف سے بناتے ہیں، فعل مضارع معروف سے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ فزیدت المیم کما فی المفعول لمناسبت بینہما، تو کہتے ہیں کہ اس کے دوران یعنی جو فعل مضارع معروف آپ نے صیغہ لیا ہے تو اس میں جو علامت مضارع کو آپ نے گرا دیا، حذف کر دیا، تو پھر میم کی زیادتی کی گئی، کیسے کی گئی، کیوں کی گئی، یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس میں مفعول میں آپ نے سارا سن لیا نا، تو اسی انداز پر یہاں پر اس کو لیا گیا ہے۔ تو اب ڈیٹیل ایک جگہ ہو گئی ہے تو اب بار بار اس کو نہیں کیا جائے گا، جن کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ مناسبت آپ نے وہاں بھی پڑھی ہے، یہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے حاشیہ نمبر 4 کے تحت، کہ مطلب جو مفعول اور اس میں ظرف کی انہوں نے مناسبت بیان کی نا، کہ مفعول اور اس کے درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ تو مفعول مطلب جس جگہ پر فعل واقع ہوا تو وہ ہو گیا ظرف، اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے تو اس کو بھی مطلب اس کو مفعول کہتے ہیں، اور جس جگہ پر فعل واقع ہو، تو یہ ان کی تھوڑی سی مناسبت ہے، اور بقیہ مناسبت آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میم کا اس میں اضافہ کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ اسم مکان کے اوپر انہوں نے بیان کیا نا کہ اسم المکان، تو یہ ساری باتیں اسم مکان کے تحت کرتے چلے جائیں گے، تو آخر میں جا کر اس میں زمان کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس میں زمان اس میں مکان کی طرح ہے سارے معاملات میں، تو ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، تو بعد میں انہی کو آپ نے اس کو انہی پر قیاس کر لینا۔ تو اب یہاں پر میم کا اضافہ تو کر دیا، تو اب مفعول میں پھر ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ واو کا بھی اضافہ کیا گیا تھا، تو یہاں پر پھر جو وہاں پر جواب دیا تھا وہ یہاں پر آپ کو کام دے گا۔ کہتے ہیں وَلَمْ يُزَدِ الْوَاوُ حَتَّى لَا يَلْتَبِسُ بِهِ، کہتے ہیں مکان میں یعنی جس میں مکان ہم پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں واو کا اضافہ نہیں کیے گا، میم کا اضافہ تو کر دیا گیا میم مفعول کی مناسبت سے، لیکن وہاں پر میم کے بعد جو عین کے بعد واو کو بھی ایڈ کیا گیا تھا مفعول، تو یہاں پر کہتے ہیں وہ اضافہ نہیں کیا گیا تاکہ التباس لازم نہ ان کا آپس میں، یعنی اس میں مکان کا اس میں مفعول کے ساتھ بھی مطلب اس میں مفعول، تو اس میں مکان کا اس میں مفعول کے ساتھ التباس لازم نہ آئے، اس وجہ سے ہم نے فرق رکھنے کے لیے اس کو ایڈ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وَصِيغَتُهُ مِن بَابِ يَفْعَلُ مَفْعَلٌ كَالْمَذْهَبِ إِلَّا مِنَ الْمِثَالِ فَإِنَّهُ مِنْهُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ نَحْوُ الْمَوْجِلُ حَتَّى لَا يُزَنَّ إِنَّ وَزْنَهُ كَانَ فَوْعَلًا مِثْلُ جَوْرَبٍ وغیرہ۔ اچھا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کا صیغہ باب یفعل سے، مطلب کہ عین کلمہ جس کا مفتوح ہو، بفتح العین ہو، تو اس کا کس طرح آئے گا صیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں ذہب یذہب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس وزن سے مذہب آئے گا، المذہب مذہبن، مگر کہتے ہیں مثال کا جو صیغہ ہوگا یعنی مثال کا باب ہوگا، یعنی مثال واوی وغیرہ، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں اس سے جو ظرف آتا ہے
تو وہ بکسر العین آتا، اوپر تھا یا مفعلو، عین کلمہ مفتوح تھا، تو پھر اس صورت میں یعنی مثال کی صورت میں جو استثناء کر رہے ہیں تو پھر اس میں مفعلون کے وزن پر ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن مثال ہے تو وہاں پر آپ نے واو کو بھی لینا جو ہوتا ہے اس کا، جیسے کہتے ہیں الموجلو، ٹھیک ہے. تو اب موجلو، اب کیا یہ تھوڑا سا فرق کیوں کیا، مطلب یہ کسرہ کا انہوں نے باقاعدہ ایک علیحدہ طور پر استثناء کر کے کیوں بتایا، کہتے ہیں جیسے تاکہ لا یظنّ، یہ گمان نہ کر لیا جائے کہ انا وزنہ، کہ بے شک اس کا جو وزن ہے، یعنی جس طرح الموجلو ہے تو اگر اس کو الموجلو ہی پڑھتے تو پھر کیا ہونا تھا، الف لام کو آپ ہٹائیں تو موجلون اگر پڑھیں، تو اگر اس طرح ہوتا کسرہ نہ دیتے تو کہتے ہیں پھر یہ گمان کیا جانا تھا کہ اس کا جو وزن ہے کانا فوعلن، یہ تو فوعلن یعنی فوعلا کا جو وزن ہے یعنی فوعلن، یہ تو اس وزن پر تھا، جیسے مثال کے طور پر جورن انہوں نے بیان کیا جوربن. تو اس صورت میں پھر لازم آنا تھا کہ جو موجلن، اگر جس طرح جیم کے ساتھ جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو پھر لازم آنا تھا کہ موجلن، یہ جو میم ہے یہ فوعلن کے وزن پر بنائیں تو یہ فا کلمہ اصل بن جانا تھا، حالانکہ اس کی تو زیادتی کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ خرابی لازم آنی تھی. اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر یہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گی، بلکہ ہم نے یہاں پر کسرہ دیا ہے، فتح نہیں دیا. اب اس وزن پر جب انہوں نے کر دیا، مطلب کسرہ کے ساتھ کر دیا، فتح کے ساتھ، تو التباس لازم آنا تھا، یہ جو آپ نے سنا. آگے کہتے ہیں ولا یظن فی الکسری، اور کسرہ کے جو ہم نے دیا اس صورت میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لأن فوعلا، کیونکہ ہم نے جو کسرت دیا ہے تو فوعلا کے وزن پر اگر ہمارا جو بنتا بھی ہے، لیکن اس وزن پر تو اہل عرب کے ہاں کوئی مصدر وغیرہ نہیں پایا جاتا. لا یوجد فی کلامہم، اہل عرب کے ہاں اس صورت میں اس طرح کو کوئی مصدر وغیرہ جملہ نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا ہمارا فتح کو چھوڑ کر کسرہ کی طرف آنا یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے. آگے کہتے ہیں وصیغۃ، اور اس کا جو صیغہ ہے باب من بابی یفعل مفعل، یعنی یفعل یعنی بکسر المیم، پیچھے بات گزری تھی بفتح العین کی، اب ہے کہ مضارع جو ہے وہ مکسور ہو، عین کلمہ اس کا مکسور ہو، تو اس صورت میں پھر کس وزن پر آئے گا، کہتے ہیں پھر ہوگا بکسر العین ہی، یعنی بکسر العین کے لیے بکسر العین اور بفتح العین کے لیے بفتح العین تھا، لیکن وہاں پر صرف مثال کے لیے ہم نے استثناء کر کے بتا دیا، اور اس کے اوپر کیا اعتراض ہوتا تھا وہ جواب بھی دے دیا. اب اس صورت میں کہتے ہیں کہ مفعلون کے وزن پر ہوگا، تو جس طرح پچھلے وزن پر استثناء کیا گیا مثال کا، تو اس وزن پر ہم کریں گے ناقص استثناء، یعنی دونوں میں سے ایک ایک کو نکال لینا، یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو آسانی رہے گی. یہاں پر ناقص کو ہم نکالیں گے، اب اس کا وزن کس پر ہوگا، اس کا بالکل اس کا عکس کر لیں گے. پچھلے میں فتح سے کسرہ کی طرف لے آئے تھے مثال کو، یہاں سے ناقص کو کسرہ سے، یہ جو مفعلون وزن تھا تو ناقص کو ہم نے اس کا الٹ کر دینا. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُ يَجِئُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ نَحْوُ مَرْمًا فِرَارًا عَنْ تَوَالِي الْكَسَرَاتِ. اچھا، تو کہتے ہیں کیونکہ اس سے، یعنی اس میں مکان جو ہے اس سے بفتح العین آتا ہے، جیسے مثال دے رہے ہیں مرمن، تو یہ اصل تھا مرمیون، ٹھیک ہے، یعنی بفتح العین. تو یہ بھائی کیوں چینج کیا گیا، تو چونکہ ناقص ہے تو ناقص کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ یا بھی ہوگا، تو یہ خرابی لازم آنی تھی کہ یا جو ہوتی ہے وہ دو کسروں کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پیچھے بھی بات ہو چکی اس کی، اور ایک کسرہ ہم اگر اس وزن کا دے دیں مفعلون والا تو یہ تین کسرے لازم آنے تھے. تو یہی انہوں نے کہا کہ فرارن عن توالی الکسرات، پے در پہ کسروں سے فرار حاصل کرتے ہوئے. اچھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ دمہ کی صورت رہے گی، فتح کی پچھلے صفحے پر بات ہوگی، کسرہ کی اس صفحے پر بات ہوگی، آگے دمہ والی رہے گی، کیونکہ مضارع جو ہے یہ مضموم العین بھی ہوگا، مفتوح العین بھی ہوگا، مکسور العین بھی ہوگا. دو کی بات ہوگی تو مضموم کہاں گیا، کہتے ہیں ولا یبنا من یفعل مفعولون، یعنی کہتے ہیں مضموم العین سے مفعولون کے وزن پر نہیں بناتے، کیونکہ مفتوح العین سے ہم نے مفعلون اور مکسور العین سے مفعلون بنایا، تو یہاں پر تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ یفعلوا سے مفعولون، کہتے ہیں یہ نہیں بنایا گیا. کیوں؟ ضمہ کے سکل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ خرابی لازم آنی تھی سکل والی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پھر نہیں اس کو لیا. تو پھر ان وزنوں پر یقیناً تو ظرف تو بننا ہی بننا ہے، تو پھر وہ کہاں گیا، تو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، کہتے ہیں فَقُسِّمَ مَوْضِعُهُ بَيْنَ مَفْعِلٌ وَمَفْعَلٌ، یعنی جو دو وزن ہم نے پہلے بنا لیے نا، یعنی مفعول عین کلمہ کا فتح اور عین کلمہ کا کسرہ، تو ان کے جتنے بھی ابواب جو بننے ہوں گے ظرف، ان کو ان دونوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، یعنی مفعل اور مفعل میں. تو اب یہاں پر جو آگے چیزیں گنوا رہے ہیں 11، یہ آپ نے نصاب الصرف کے اندر بھی پڑھا تھا، تو یہاں سے وہ یہ ناصرہ سے سارے ہیں، تو یہ ان کو وہاں پر وہ ایڈ کر رہے ہیں مکسور کے ساتھ.
حالانکہ یہ ناصرہ سے ہے تو اس کا بننا چاہیے تھا منصرن، لیکن یہاں سے اس کا نہیں بنائیں گے بلکہ یہ بنا دیں گے مسجد مشرق وغیرہ، ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں وَأُوتِيَ لِلْمَفْعِلِ أَحَدَ عَشَرَ اسْمًا، تو کہتے ہیں چونکہ مضموم العین تو بنایا نہیں ہے، تو اب جو ہم نے پیچھے کہہ دیا کہ یہ مفعول اور مفعول میں تقسیم کیے جائیں گے، تو کہتے ہیں 11 جو 11 اسم ہیں یعنی اس میں جو ظرف ہیں تو وہ دے دیے گئے ہیں مفعول کو، یعنی بالکسر کو، یعنی جو کسرہ کے ساتھ عین کلمہ کسرہ ہے جس کا اس وزن کو ہم نے 11 دے دیا، یعنی یہ ناصرہ سے جو 11 آتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ آگے اس کا اشارہ کریں گے. کہتے ہیں جیسے 11 کون سے ہیں، کہتے ہیں المنسکو، ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں بین السطور سارے. المنسکو یہ آتا ہے ذبح کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے. والمجزرو یہ معنی اس کا تھا جزر، اب اس کا معنی میرے ذہن میں نہیں ہے. اسی طرح والمنبتو اگنے کی جگہ، والمطلع طلوع ہونے کی جگہ، والمشرق یہ بھی کلیئر، والمغرب غروب ہونے کی جگہ، والمفرق یہ ہوتا ہے مانگ نکالنے کی جگہ، والمسکت یہ ہوتا ہے سکوت لکھا ہوا اوپر گرنے کی جگہ، والمسکن یہ ہوتا ہے سکون کی جگہ، ٹھیک ہے. جس طرح ہم جناب لکھا ہوتا ہے آپ کا مسکن کہاں ہے تو یہ مسکن یعنی رہنے کی جگہ. تو اسی طرح مرفقن کونی رکھنے کی جگہ غالباً ہوگا اس کا، والمسجد اور سجدہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے. سجود موضع سجود. اچھا یہ 11 ہوئے ناصرہ سے، اور یہ تقسیم کاری کے لحاظ سے بکسر العین کے تحت آئے. اور بقیہ جو ہیں یعنی ناصرہ باب سے اگر آنے ہوں ظرف وہ کس طرف جائیں گے، کہتے ہیں والباقی للمفعل، تو وہ بفتح العین والے کی طرف لوٹیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ کیوں لوٹیں گے اس کی علت آگے بیان کریں. کہتے ہیں لخفت الفتح فتحاتی، فتحہ جو دیں گے اس کو جس طرح یہ ہے تو یہ خفیف ہونے کی وجہ سے، دمہ تو ثقیل تھا اس وجہ سے اس کا تو آیا ہی نہیں، تو اب 2 ہی صورتیں تھی، کسرہ والی اس کو دے دی 11 صورتیں، اور بقیہ جو کہتے ہیں خفیف ہونے کی وجہ سے مفعول کو دے دی گئی. اور اب اس میں زمان مکان کی بات ختم ہوئی. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ساری کی ساری صورتیں وہ اسم الزمانی مثل المکانی، کہتے ہیں اس میں زمان اس میں مکان کی طرح فی جمیل احکام المذکورہ، سارے جو مذکورہ احکام تھے یعنی بنانے کا طریقہ وغیرہ، جو بھی اعتراضات وغیرہ لازم آنے تھے، پھر ناقص کا اور مثال وغیرہ کی جو باتیں تھیں. تو پھر آگے کہتے ہیں جیسے مقتل الحسینی، حسین کا مقتل. اب مقتل یعنی اس کو اب دونوں بنا سکتے ہیں، اس میں زمان اور مکان، یعنی شہادت کی جگہ اور شہادت کا وقت. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ اور شہادت کا وقت، تو شہادت کی جگہ مطلب کربلا اور شہادت کا وقت یا دن تو وہ یوم عاشوراء ہوگا، ٹھیک ہے، 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق نمبر 23 بھی الحمدللہ کلیئر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.